چاہتی کیا ہے؟ یہ قربانی چاہتی ہے کہ گوشت غریبوں تک پہنچے۔ سورہ مبارکہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے گوشت کو اور خون کو نہیں لیتا ہے، یہ ہم نے جو ذبح کیا ہے یا کریں گے یہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے۔ خون نالیوں میں بہ جائے گا، گوشت جو ہے فریج میں رکھ دیا جائے گا۔ پہنچے گا کیا؟ تقوی الہی۔ آپ نے کس جذبے سے کیا ہے، کس حوصلے سے کیا ہے، وہ پہنچنے والا ہے۔ آپ کی نیت اچھی رہی، ایک تقوی الہی جو جمعے کے خطبے میں واضح نصیحت کی جاتی ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، وہی تقوی کہ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ کا امام المتقین علی ابن ابی طالب، ہمارے اندر اتنا زیادہ تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، جذبہ ایمانی ہوگا، اتنا زیادہ ہمارا معیار بلند ہوگا۔ یہی پہنچنے والا اللہ کی بارگاہ میں، یہی پہنچنے والا ہے۔ ہم دمبے کے بارے میں تو دیکھتے ہیں کہ موٹا ہو، تازہ ہو، اچھا ہو، لیکن اپنی نیت کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی انتظار کرتا رہتا ہے، ذبح ہوا ہے یا ہمارے گھر نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کے علاقے کا غریب، مسکین، یتیم انتظار کرتا رہتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ جب بڑھ جائے گا، جب چھڑ جائے گا، جب چن چن کر رکھ لیا جائے گا تو پھر بانٹیں گے۔ تو یہ آپ کے اندر تقوی الہی، یہ جذبہ ایمان ہے، یہ گوشت یہی رہ جائے گا، یہ خون یہی رہ جائے گا، یہ نام نشان ہمارا ہے، تمہارا ہے، سیب کا ہے، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ اگر یہ حوصلہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں گے اور حقداروں تک پہنچا دیں گے، یہی تقوی الہی خدا تک پہنچے گا، اور یہی آپ کا لمبا، چاہے وہ 5,000 کا ہو، 10,000 کا ہو۔ ہمیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ 20-25 سے کم کا بھی نہیں ہے۔ تو جو آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم مستحبات میں اتنا آگے بڑھ جائیں، یہی حوصلہ آپ کو واجبات کی ادائیگی میں بڑھنا چاہیے۔ بہانے کرتے ہیں کہ ہم اتنے قرضدار ہیں، خمس کیسے نکالیں، ہم اتنے قرضدار ہیں، نیکی کیسے کریں، ہم ممبرشپ کیسے لیں، ہم کسی کی مدد کیسے کریں، ہم کار خیر کیسے کریں۔ یہ وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ ان وسوسوں سے نکلنا ہے، اس سے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ جب بھی کار خیر کریں گے شیطان آئے گا، کسی نہ کسی شکل میں آئے گا۔ ابراہیم یہ جو عید قربان منا رہے ہیں، یہ احساس ہے کہ فقط قربانی ہی سنت ابراہیم نہیں ہے، جو کہ ہے سنت ابراہیم، قربانی بھی ہے، لیکن سنت ابراہیم تو یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے مشورہ تو کرے، باپ اپنے بیٹے کو میدان عمل میں آگے تو لائے، باپ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں آگے تو بڑھائے، باپ اپنے بیٹے کو سپورٹ تو کرے کہ تم دیندار بنو۔ یہ بھی تو سنت ابراہیم ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے لگتے جگر سے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا۔ باپ بھی دیندار ہے، بیٹا بھی دیندار ہے، دونوں مل کر جو ہے راہ خدا میں چلنا چاہتے ہیں۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کے لیے، ہم آمادہ ہیں۔ یہ بھی سنت ابراہیم، اس سنت کو بھی داعش کرے۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ جب باپ قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو بیٹے بھی پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 12 سال سے یہاں مدرسہ چلا رہا ہوں، کوئی آج تک قرآن نہیں ختم کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر میں ماحول نہیں ہوگا، جب بڑوں کو یہ موقع نہیں ہوگا تو بچے بھی آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ گھر میں سیاست ہوگی تو بیٹا بھی سیاست میں کودے گا، گھر والے عبادت گزار ہوں گے تو بیٹا بھی عبادت گزار ہوگا۔ جب گھر کا ماحول دیندار ہوگا تو بچے بھی دیندار ہوں گے، اور گھر کا ماحول ہی اگر سیاست میں ہے تو بچے وہی سیاست دیکھیں گے، جو گھر والے بزرگ کرتے ہیں وہی بچے دیکھتے ہیں۔
سنت یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ لے چلو، ساتھ میں لے چلو۔ ہم مولوی مولانا کے بھروسے پہ ہیں، ہم مدرسے کے بھروسے پہ ہیں، مسجد کے بھروسے پہ ہیں، ہم کلاسز کے بھروسے پہ ہیں۔ جس بھروسے پہ ہے ویسی بھروسے پہ آپ کے بچے چل رہے ہیں۔ کبھی اپنے بھروسے پہ لوگوں نے پڑھانا ہے، ہر جگہ پیسے خرچ ہوں گے، لیکن بچوں کے لیے نہیں ہے۔ سنت ابراہیم کو تلاش کرو۔ جیسے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ سنت ابراہیم ہے قربانی کرنا، ایسے سنت ابراہیم یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کو اپنے ساتھ دیندار بناؤ، دین کی راہ پہ چلو۔ رکاوٹیں بہت آئیں گی، آپ مشورہ کرانے والے ہو، ہزار رکاوٹیں آئیں گی۔ ہم ان کو لاتے ہیں تم ان کو لاؤ، یہ اچھے وہ اچھے، یہ مقامی یہ بیرونی، بہت رکاوٹیں آئیں گی۔ وہ تو اچھا ہے کہ ایک ہی نماز شریف میں پڑھاتا ہوں، ورنہ یہاں سے بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ کسی باہری کو لاؤ، پیسے کی اگر مانگ ہو جائے تو پھر باہر ہی دیکھا جائے گا۔ رکاوٹیں ڈالنے والے بہت رہتے ہیں۔ جیسے قربانی کے زمانے میں نئے نئے نکل آتے نا ذبح کرنے والے، ہر ایک چھری چاقو لے کے تیار ہے ذبح کرنے والے۔ ایسے ہی محرم آنے سے پہلے کچھ لوگ دیندار بن جاتے ہیں، ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ، ان سے پڑھواؤ، یہ قریبی یہ اچھا وہ اچھا، ان کی آواز ہلکی ان کی آواز تگڑی، یہ دیکھنے میں دبلے پتلے ہیں وہ دیکھنے میں تندرست ہیں، ان کے نام پہ کوئی نہیں آئے گا، ان کے نام پہ سب کچھ آ جائے گا۔ ان شیاطین سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قربانی کو سمجھو، یہ صرف بکرے کی قربانی نہیں، ہر چیز کی قربانی۔ تمہارے علاقے میں تمہارا عالم کتنی قربانیاں دے رہا ہے، اس کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی، اور اپنی قربانی تمہیں بہت یاد آتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہر قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا کوئی حق مار کر کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کا دل دکھا کے کوئی سکسیس نہیں ہو سکتا، کوئی سیاست کر کے دین کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو اس لائن کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، ان سے رابطہ کرو۔ اگر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو کوئی ہے جو یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قربانی تو ہر جگہ دینی، یہ قربانی آپ کو یاد ہے، ہر میدان میں قربانی دینا ہے۔ مومن ہر جگہ قربانی دیتا ہے، ہر جگہ قربانی دیتا ہے۔ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی ہے کتنی سخت قربانی ہے۔ اپنے لال کو مینا کے میدان میں لٹا کر چھری چلا دینا آسان ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو راہ خدا میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے امتحان میں بھی قدم رکھ دیتے ہیں۔ میرا اللہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا، میرا خدا ہمارا نقصان نہیں کرے گا، میرا خدا میرے خلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں اس کی راہ میں چلنے کی ضرورت ہے۔ نماز بندگانہ کی قدر کرو، وقت پر مسجد میں حاضر ہو جاؤ، مجلس ادا میں حاضر ہو جاؤ، عزاداری میں حاضر ہو جاؤ، جذبہ ایمانی سے آؤ، سیاست سے نہ آؤ، محبت حسین کے ساتھ آؤ، حسین کی راہ سے بھٹکنے کے لیے نہ آؤ۔ عزیزان گرامی، حسین نے بڑی قربانیاں دی، ان قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو مولا حسین کی قربانی کو یاد رکھے گا وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا۔ یہ جو مسجدوں میں پیش امام ہوتے ہیں یہ کم قربانی نہیں دیتے، سہیلی سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ قربانی دیتے ہیں۔ انہیں وقت پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے چاہے اتنے خرچے کر کے آئے، وقت پر پہنچنا ہے۔ بہت قربانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ حسین کی کربلا ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہے۔ مولا حسین نے جو اسلام کو بلندی دی ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچایا ہے۔ یہ لشکر حسین والے ہیں جو مولا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ لشکر یزید تھوڑی ہے کہ انہیں
सैन्य से मतलब है सामने जो भी आए उन्हें कत्ल करना है। लश्कर यजीद में जितने थे वो सब सैन्य वाले थे, उन्हें मारे गनीमत चाहिए। अब चाहे सामने अली अकबर हो, चाहे मौला अब्बास हो, चाहे मौला हुसैन हो, इन्हें तो शहीद करना है। लेकिन जो लश्कर हुसैनी में थे वो कोई सैन्य वाले नहीं थे, वो कोई खरीदे हुए लोग नहीं थे। उनके अंदर जज्बे इमामत था, जज्बे मोहब्बत था, हुसैन से मोहब्बत थी, दीन से मोहब्बत थी, कुर्बानी देने के लिए आ रहे और इमाम वक्त का दिफा कर रहे। यही जज्बा हमारे अंदर भी आना चाहिए ताकि हम भी हकीकी दीनदार बन सके, हकीकी कुर्बानी देने वाले बन सके। जितना कुर्बानी देंगे उतना हमें बुलंद किया जाएगा। इब्राहिम ने जब कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने जो है ये फरमाया कि हमने तुम्हें लोगों का इमाम बना दिया है। ये कुर्बानी तुमने दी है तो अब तुम्हारे ओहदे बुलंद हो गए, तुम्हें लोगों का हमने इमाम बना दिया। तो हमें भी हर मैदान में कुर्बानी देने की जरूरत है। कुर्बानी में हक का साथ देने के लिए, सच का साथ देने के लिए। बातिल और मक्कारी और अय्यारी और सियासत के मैदान में अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो ये वैसे ही है जैसे लश्कर यजीद में होना। अगर सियासत दीनदारी हो, जज्बा ईमानी हो, मोमिन में इत्तेहाद हो, मोमिन में मोहब्बत बांटना हो, इनको राह हिदायत देना हो, तालीमात अहले बैत बताना है, तो ऐसा है जैसे लश्कर इमाम हुसैन में। हमें समझने की जरूरत है हम किस गिरोह में हैं। आया हमारे अंदर जज्बे हुसैनी है या जज्बे यजीदी है? कहाँ जाना है? जज्बे हुसैनी है तो कब तादाद तो मिलेगी, लेकिन इतने खुलूस वाले मिलेंगे ये कि अगर हुसैन कहते कि मैं शम्मा भी बुझा दे रहा हूँ, बैत भी उठा ले रहा हूँ, जन्नत भी दे रहा हूँ, अब चले जाओ, ये इतने खुलूस वाले मिलेंगे, इतने जज्बे ईमानी वाले मिलेंगे, ये इतनी कुर्बानी देने वाले मिलेंगे कि जन्नत छोड़ देंगे ये गवारा है, लेकिन हुसैन को